اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کم و بیش 15,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب آپ ذرا وہ منظر ذہن میں لائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 صاحبزادیوں کو ڈیورس کروائی گئی اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے سبب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سالوں کے لیے شیب ابی طالب میں قید و بند کی صعوبتیں اختیار کرنا پڑیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نعوذ باللہ مجنون، ساحر، کاہن، مسحور اور نہ جانے کیا کیا بے ادبی کے کلمات نعوذ باللہ حضور کی شان اقدس میں ادا کیے گئے، یہاں تک کہ سنگباری کی گئی۔ واقعہ طائف آپ کے سامنے ہے کہ نالین شریفین لہو لہان ہو گئے، پورا جسم مبارک جو ہے وہ خون سے لہو لہان ہو گئے، پورا جسم مبارک جو ہے وہ تکلیف کے اندر۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک نہایت ہی کرب کی جو ہے وہ کیفیت ہے۔ اور جب آپ وہ واقعہ یاد کرتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دی تو حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام دونوں پر مشرکین حملہ آور ہو گئے۔ تو جو ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر حملہ آور ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیا۔ اور حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر زد و کوب کیا گیا کہ چہرہ مبارک اتنا سوج گیا کہ گال مبارک اور ناک مبارک میں فرق معلوم نہیں ہوتا تھا، اتنی تکلیف ہوئی۔ اور جب بے ہوشی سے افاقہ ہوا تو پہلی بار یہ پوچھا، پہلا سوال کہ حضور کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالت نماز میں اونٹ کی اوجھڑی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت مبارک پر رکھی جا رہی ہے۔ کہیں اسلام کی دعوت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو ابو لہب نعوذ باللہ من ذالک قدمین شریفین کو نشانہ بنا رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ ذرا 10 برس کے ان واقعات کو ذرا ذہن میں لائیں۔ شیب ابی طالب ہو، عام الحزن ہو، کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 برس، اس میں حضرت بلال بھی ہیں، کس طرح ان کے سینہ مبارک پر بھاری پتھر ننگی پشت کے ساتھ زمین پر لٹایا جاتا ہے، زمین پر ریت پر انگارے جلا کر رکھے گئے ہیں، آپ کی پشت مبارک کو اس پر رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کی چربی کے پگھلنے سے وہ انگارے بجھ جاتے ہیں، سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں، اور اس کے باوجود آپ کی زبان مبارک پر کلمہ شہادت جاری۔ اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیزے کی نوک سے ان کے جسم کو ادھیڑا جا رہا ہے، اتنی تکالیف صحابہ کرام برداشت کر رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کیفیت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اونٹنی پر تشریف فرما ہیں، اور حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ سر مبارک پر سیاہ رنگ کا امامہ ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اونٹنی کی گردن پر اللہ کو شکرانے کا سجدہ فرما رہے ہیں، گردن مبارک جھکی ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ بعضادتی الباب یوم فتح مکہ وقد لاذ الناس بالبیت۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فتح مکہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے پاس تشریف فرمائے، تمام لوگ جمع ہو گئے، اور فرماتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ رکھا، تو فرمایا، حدیث میں ہے، اب یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، فتح مکہ کا موقع ہے، فرمایا الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچا فرما دیا، جس نے اپنے بندہ کامل کی مدد و نصرت فرما دی، اور جس نے تنہا تمام تر مشرکین کے لشکروں کو شکست عطا فرما دی۔ پھر حضور نے فرمایا ماذا تظنون یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں آج تم میرے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ آپ سوچ رہے ہیں پورا مکے کے 10 برس آپ ذہن میں رکھیے گا، پھر مدینہ طیبہ میں 13 برس جو جنگیں ہوئی ہیں انہیں بھی ذہن میں رکھیں۔ غزوہ بدر ہوئی،
غزوہ احد میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا کو شہید کیا گیا، غزوہ خندق ہوئی، آپ ان تمام جنگوں کو بھی پیش نظر رکھیں تو آپ کو پتہ ہے قریش مکہ نے کیا کہا؟ قالوا خیرن، یا رسول اللہ ہم آپ سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں، اخ کریم وابن اخ کریم وقد قدرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ایسے بھائی ہیں جو بہت عزت والے ہیں، کریم ہیں، آپ کے والد بھی ایسے ہیں جو بہت کریم تھے، وقد قدرتا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہم پر قدرت عطا فرما دی۔ قال، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا أَقُولُ كَمَا قَالَ أَخِي یوسف، تو میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء، میں نے تم سب کو آزاد فرما دیا ہے۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جو صورت نازل ہو رہی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بشارت دی گئی کہ تقوی اور صبر اسلام کی دعوت اور تبلیغ میں یہ آپ کا ویپن ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام بھائی انہوں نے آپ کی قدرت کو تسلیم کر لیا، خود کو سرنڈر کر دیا، تو ایسا ہی ایک وقت آئے گا لا تثریب علیکم اليوم، اور اس وقت حضور فرمائیں گے کہ آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی کہ حضور نے فرمایا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء، میں نے تم سب کو آزاد کر دی، یہاں تک فرمایا جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی امان ہے، جو اپنا ہتھیار پھینک دے اسے بھی امان ہے، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ آج کے دن کوئی گرفت نہیں، تو حضرت عمر فرماتے ہیں فَفِضْتُ عَرَقًا مِّنَ الْحَيَاءِ مِّن قَوْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ فرمایا تو شرم اور حیا سے میں اپنے پسینے میں غرق ہو گیا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ذَلِكَ أَنِّي قَدْ كُنْتُ قُلْتُ لَهُمْ حِينَ دَخَلْنَ مَكَّةَ، فرماتے ہیں جب ہم مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو میں نے لوگوں سے کہا الْيَوْمَ نَنْتَقِمُ مِنْكُمْ وَنَفْعَلُ، حضرت عمر نے فرمایا آج تو بس ایسا انتقام لیں گے اور تمہارے ساتھ وہ کریں گے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ فَلَمَّا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما قال استحییت من قولی، تو حضور نے جو فرمانا تھا جب وہ فرمایا تو کہا حضور کے فرمان سے میں شرم سے پانی ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حیا کو محسوس کیا، اور آپ غور کیجئے کہ ایک اور صحابی نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج جنگ کا دن ہے۔ حضور نے سن لیا، فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انسانی تاریخ میں کبھی کسی جنگ کے نتیجے میں فتح کے بعد یہ منظر نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا گیا اور نہ قیامت تک کبھی دیکھا جائے گا، اور اگر یہ سنت دہرائی جائے گی تو وہ حضور کے غلام ہی ہوں گے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس کو ری کیپچر کیا، اور سن 490 ہجری میں جب بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، تو یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک عیسائی جرنیل جب مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا تو گھوڑوں کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹانگوں سے پکڑ کر دیوار پر ان کے سر مارے گئے، اس طرح شہید کیا گیا۔ اور جب سلطان نے بیت المقدس کو فتح کروایا تو 27 رجب بیت المقدس کی وہی تاریخ تھی جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لائے۔ تو سلطان جب طاقت میں آئے اور مسجد اقصیٰ کو فتح کر لیا، غالب ہو گئے، تو آپ نے ان تمام تر لوگوں کو جنہوں نے ہتھیار پھینک دیے، کسی ایک فرد کو بھی قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، یہاں تک فرمایا کہ جو اپنے ساتھ جو سامان لے جا سکتا ہے وہ لے اور بیت المقدس سے چلا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ منظر اس سے پہلے کروسیڈرز نے تو پیش نہیں کیا تھا،
اور خود سلطان کے جو مورخ تھے قاضی شداد، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب ایک عیسائی عورت سلطان کے پاس آئی، بلکہ پہلے ایک عیسائی جرنیل کے پاس گئی اور کہا کہ میرے بچے کو ڈاکوؤں نے اغوا کر لیے، تو کہا کہ اس علاقے میں اگر تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ تو وہ کرسچن عورت سلطان کے پاس آئی، سلطان اس وقت گھوڑے پر تیار تھے اور لشکر روانہ ہونے لگا تھا، تو جب اس عورت کو روتے ہوئے دیکھا تو وجہ پوچھی تو کہا کہ علاقے کے ڈاکوؤں نے بچے کو اغوا کر لیا ہے۔ آپ وہیں کھڑے رہے، پوری فوج کو دوڑا دیا، فرمایا کہ جب تک اس کا بیٹا واپس نہیں آئے گا میں یہیں کھڑا ہوا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ جب آرمی چیف نے یہ کہہ دیا تو وہ آنن فانن بچے کو دریافت کر لیا گیا، تو جو ہی وہ بچہ اس عورت کے سپرد کیا گیا، وہ بچہ جب ماں کی گود میں گیا تو وہ عورت بھی رونے لگی اور سلطان محبت کا یہ منظر دیکھ کر آپ بھی رونے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو رقت قلب عطا فرمائی۔ تو دشمن کے ساتھ قدرت کے باوجود حلم اور عفو درگزر کا معاملہ کرنا، یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وانک لعلی خلق عظیم۔ وحشی، جنہوں نے حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب مبارک کو سینہ چاک کر کے نکالا اور چبایا، حضور نے انہیں بھی معاف کر دی۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے لیٹ کر آرام فرما رہے تھے، تو ایک دشمن کہیں سے آ گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھا لی، اور وہ یہ سمجھا کہ شاید آپ علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے ہیں، اور حضور کا فرمان ہے عینا یا تنامانی ولا ینام قلبی، میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیں کہ آپ کو اب مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ۔ اب آپ سوچیں کہ جب ہم سب ایک ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے نام کی ضرب کی ایک ہیبت ہے جو ہمارے دلوں پر مترتب ہوتی ہے، دل پر اس کی ہیبت پڑتی ہے۔ تو جب انہوں نے اللہ کہا ہوگا جنہوں نے خود اللہ کو دیکھا ہے، تو کتنا روب اور جلال۔ مسلم کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو فرمایا رأیت نوراً، میں نے اپنے رب کو بصورت نور دیکھا۔ پھر تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی، تو اب تلوار حضور نے اٹھا لی، فرمایا اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، اور پھر اس شخص کو معاف کر دیا۔